السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تراویح کے متعلق ایک اور ویڈیو مفتی ظفر علی خان صاحب کی، تو آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو کو۔ اور عشاء میں بہت حسین جمیل نماز ہے جو سال بھر میں اس کی 2 رکعت بھی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ عید کے بعد اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل جماعت سے پڑھے تو بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ اور رمضان شریف میں عشاء کی نماز کے بعد متصل 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بڑی نماز ہے، اور حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے وقیام لیلہ تطوعا، اس طرح تراویح کی نماز بھی اللہ نے ہی سنت و نفل بنایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ میں، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ اس جملے سے حضرات فقہاء و محدثین نے نماز تراویح کا استدلال کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2-3 راتیں 20 رکعت پڑھائی ہے۔ 20 رکعتا والوتر، سنن کبریٰ للبیہقی۔ پھر آپ نے کہا بڑی نماز ہے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ ابو بکر کا زمانہ بونچال اور فتنہ و پریشانیوں کا تھا۔ حضرت عمر کا دور جب آیا تو احکام کے اندر انضباط ہونے لگا، تدوین ہونے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے وقت مسجد میں داخل ہوئے، فرأى الناس متوزعین، آپ نے لوگوں کو مختلف ٹولیوں میں دیکھا، کئی ایک حافظ کھڑے ہیں پیچھے 2-3 ہیں، کئی دوسری جگہ حافظ کھڑے ہیں پیچھے 2-4 ہیں۔ آپ درمیان میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا ما لی اراکم متوزعین، یہ کیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ وانتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے صحابہ ہوگا۔ حل اجمعکم تحت قارئ واحد، ایک قاری کے پیچھے پڑھا کرو۔ اور ابی بن کعب جن سے پیغمبر قرآن سنتے تھے اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ سورۃ بینہ اس سے سن لے آپ، اس کو کہا کہ تم پڑھاؤ، اور تمیم کو کہا کہ تم پڑھاؤ، دونوں موجود رہتے تھے، اور فرض خود پڑھا لیتے تھے اور پھر حضرت عمر پیچھے ہو جاتے تھے۔ اور یہ 2 حضرات کبھی 10، کبھی ایک رات ایک، دوسری رات دوسرا، 20 رکعت پڑھا کر پھر حضرت عمر آگے ہو کے وتر پڑھا لیتے تھے۔ فصل فی قیام رمضان، فتاوی ہندیہ جلد اول۔ 500 فقہاء و محدثین نے یہ عمل لکھا ہے، اور تمام مساجد میں حضرت عمر نے لکھا کہ عشاء کی نماز سے متصل 20 رکعت تراویح پڑھو اور وتر اس کے ساتھ پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عالم اسلام کو خط لکھا، حضرت کے دور میں جتنے علاقے فتح ہو چکے تھے ان تمام گورنروں کو خط لکھا جو موطا امام مالک میں موجود ہے کہ عشاء کی فرض سے فارغ ہو کر 20 رکعت تراویح 20 رکوع کے ساتھ اور اس کے بعد 3 وتر، یہ اہتمام کے ساتھ پڑھو، کسی جگہ اس میں کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ عمل شروع ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کے لیے نکلے، جگہ جگہ دیکھ رہے تھے، جہاں جاتے ہیں وہاں مسجد بھری ہوئی ہے۔ شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ میں ہے، جلد ثانی 272 صفحے پر، کہ حضرت علی نے ایک مسجد میں داخل ہو کے ہاتھ اٹھائے، اللہم نور قبر عمر کما نور لنا مساجدنا، خدایا عمر کی قبر کو تو روشن کر دے، ہماری مسجدیں منور کر دی، اس نے تر و تازہ فرمائی۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر نے پڑھوائی ہے اور ان کی سنت ہے، حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ خودرائی کرتے ہیں، 8 پڑھ لیتے 10، حضرت عمر نے غلط، خلاف سنت، خلاف دین، شاہی آرڈر کے ساتھ انہیں پابند کیا کہ نماز پوری پڑھی جائے گی۔
جیسے حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ بعض جگہ فجر کی اذان ہوتی ہے اور اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے، تو حضرت عمر نے کہا آئندہ اگر ایسا ہوا تو مؤذن کو سزا ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھوایا ہے۔ عمر کے تو یہ کارنامے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص فرضوں سے فارغ ہو گیا، ابھی حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً کھڑے ہو کے نیت باندھی، حضرت عمر نے اٹھ کے کندھے سے پکڑا، بٹھایا، نیچے گرایا، بیٹھ جاؤ۔ ابھی حضرت تشریف فرمایا اور تم سنتوں کے لیے کھڑے ہو رہے۔ تو حضرت نے دیکھ کے کہا یا عمر سددک اللہ کما سددت سنتی، اللہ ایسے ہی درست رکھے آپ کو جیسے آپ میری سنت سیدھی کر رہے ہیں۔ ہر وقت آپ کو خیال ہوتا ہے کہ ایک قدم کے برابر، ایک بال برابر کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ عمر جیسے تو آسمان و زمین نے انبیاء کے بعد دیکھا نہیں ہوگا اور قیامت تک نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو دیکھیں تراویح کی ایک نماز تو نہیں ہے کہ 20 رکعت ہم ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کی شان تو دیکھیں آپ، اس کو جماعت کے ساتھ مقرر کیا، جبکہ کوئی سنت اور نفل با جماعت نہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ صلاۃ تسبیح پڑھتے با جماعت، علماء لکھ چکے یہ حرام و گناہ کبیرہ ہے، اور وہ رمضان میں حرام و گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ کسی بھی نفل نماز کی 2 سے زیادہ کی جماعت نہیں۔ عالمگیری میں لکھا ہے 2 پڑھ رہے تھے، تیسرا آ گیا، ختم کر دے نماز۔ لیکن تراویح سنت ہے، نفلوں کے حکم میں ہے، مگر سنت موقت جماعت ہے اس کی، اہتمام کے ساتھ۔ پورا شہڈول شاہراہ نے تبدیل کیا، ایک موسم آیا ہے، ایک بنا بنایا پروگرام نازل ہوا ہے آسمان سے، لوگوں کو موسم بہار کی طرح ہرا بھرا کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کی حلاوتوں کو سامنے لانے کے لیے ایک پروگرام دیا ہے۔ اس میں یہ بھی حکمت اور راز ہے کہ یہ لوگ ذرا دیر تک جاگیں، کیونکہ راتوں کی غفلت ٹھیک نہیں ہے، اس میں بہت کوتاہی ہوئی ہے اور بہت زیادہ دولت ضائع ہو گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رات جب داخل ہو جاتی ہے تو صبح صادق تک اللہ رب العالمین اعلانات کرتے ہیں آسمان سے، حل من مسترزق فارزق له، کوئی روزی کا سوال کرنے والا ہے دے دیتا ہوں، حل من مبتلا فهو عافیہ، کوئی پریشان حال ہے اس کو عافیت دوں، حل من مریض فاشفی له، کوئی بیمار ہو اس کو شفا دے دوں، حل من مستغفر فاغفر له، کوئی معافی مانگنے والا ہو اس کو معافی کر دوں۔ صبح صادق تک یہ اعلانات ہو رہا ہے قریبی آسمان سے، اور لوگ سب سوئے ہوئے۔ بہت کم ایسے خوش قسمت ہوں گے جو ان قیمتی گھڑیوں کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔